دل بہکنے لگا تو اس کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر ہٹ جائے اور اب نہ دیکھے. خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ وہ ترنم میں جادو ہوتا ہے. جیسے نعت خوان نعت شریف پڑھ رہا ہے تو اس کو تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اسلامی بہنیں نہ ہی دیکھیں، کیونکہ اس کو دیکھیں گی تو بہت خطرہ ہے، بچنا بہت مشکل ہے. کیونکہ اس کے ایک انداز، وہ ایکشن جس کو آپ بولتے ہیں، نعت خوان کے ایکشن ہوتے ہیں. دوسرا آواز کا جادو، تو اس لیے بہت یعنی کہ خطرے کا محل ہے یہ. تو اس لیے نہ کسی نعت خوان کو دیکھے نہ نعت خوان کو سنے. اور مرحوم نعت خوان کی نعت پڑھنے کا تو سمجھ میں آتا ہے، میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو دیکھنے میں اس کا چانس ایسا لگتا نہیں ہے کہ نعت خوان فوت ہو گیا، اب شاید ایسی کیفیت پیدا نہ ہو. اس کے باوجود اگر کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو بھی نہ سنے. تو جس کو مرحوم نعت خوان یا زندہ نعت خوان کو دیکھنے سے کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو اس کے دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، سننے میں بھی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک میں نے آپ کو خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ اس میں خطرہ زیادہ ہے. تو اس کو دیکھنے میں اگر کیفیت پیدا ہوتی ہے، سننے میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کا سننا دیکھنا سب ناجائز ہو جائے گا. تو یہ اپنے دل پر ہی غور کرے کہ اس کی اپنی کیفیت کیا ہے. اسی طرح کسی بیان کرنے والے کے انداز اور ایکشن کے سبب اس کو کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے معاذ اللہ، تو اس کو فوراً ہٹ جانا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے یہ مدنی چینل جو ہے 100% شریعت کے مطابق ہے اور ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں. مجھے اس کا اندازہ ہے کہ شاید 99% ہماری ناظرین جو ہے نا وہ ناظرین نہیں ہوں گے، ناظرات ہوں گی. ناظرہ نے دیکھنے والیاں 99% ہوں گی اور دیکھنے والے 1% ہوں گے. تو دن بھر بیچارے کام دھندے میں ہوتے، مصروف ترین ان کی زندگی ہوتی ہے، تو یہ کہاں اتنا دیکھ پاتے ہوں گے. تو یہ گھر میں ہوتی ہیں سارا دن، یعنی کہ اکثر حصہ گھر میں ہوتی ہیں. تو ان کے مطلب یہی طبقہ زیادہ ناظرات جو زیادہ دیکھتی ہوں گی، میرا گمان غالب ہے. جیسے اب افطار کی دعا چل رہی ہے، مناجات، تو مرد کا ہوگا مسجد میں، کباب سموسے کا تھال ہوگا اور مرد ہوگا وہاں جا کے بیٹھتا ہوگا. اسلامی بھائی وہ گھر میں ہونا اس کا چانس کم ہے. پھر اوقات کا فرق یہ بھی آپ کے سامنے، کہیں باب المدینہ تو چلو تقریباً 1-1.5 منٹ کا کہیں فرق ہے، تھوڑا تھوڑا سیکنڈوں کا فرق ہے باب المدینہ میں، تو ان کو تو موقع مل جاتا ہے. مردوں کا تو اس وقت مصروفیت ہوتی ہوگی، کاروبار میں، کوئی راستے میں ہوگا، گاڑی بھگا رہا ہوگا، کوئی مسجد میں جا کے بیٹھ گیا ہوگا. تو یہ گھر کی اسلامی بہنیں ہی زیادہ تر میرا گمان ہے دیکھتی ہوں گی. پھر اس کے بعد وہ بھاگ کے اس کو تراویح کے لیے مسجد میں جانا ہوتا ہے اسلامی بھائی کو. تو جو مناظر ہوتے ہیں وہ غالباً یہی دیکھتی ہوں گی. اسی طرح دیگر مناظر. تو چونکہ یہ شریعت کے مطابق یہ مدنی چینل ہے، اس لیے بار بار میں نے کچھ دن تک تو مسلسل وہ چلوائی تھی. اس کی مطلب ہے کہ وہ مدنی پھول چلوایا تھا. اسلامی بھائی دیکھیں نہ دیکھیں، ہماری خواہش ہے کہ دیکھیں اسلامی بھائی، اور اسلامی بہنیں بھی دیکھیں انہی قیودات کے ساتھ. لیکن یہ جو میں کر رہا ہوں نا، تو اب چونکہ ہمارا یہ کمرشل ادارہ نہیں ہے، دعوت اسلامی کو ایک کاروباری ادارہ نہیں ہے، مدنی چینل کمرشل ادارہ نہیں ہے کہ ہم اگر دیکھنے والے ناظرات ہماری کم ہو جائیں گی تو ہمارے اشتہارات کم ہو جائیں گے، ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملیں گی، ہماری آمدنی میں فرق پڑ جائے گا. اس کا کوئی اپنے کو تو ہے ہی نہیں نا سلسلہ. تو اس لیے چونکہ ہمیں تو اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے اور جنت کو پانا ہے، محبوب کے جنت پانا ہے محبوب کے پیچھے پیچھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے.
تو میں تو یہاں تک بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلامی بہنیں نہ ہی دیکھیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، نہ دیکھیں، بے شک دیکھنا ہے تو بس وہی شریعت کے مطابق دیکھیں۔ یعنی اپنی 99% دیکھنے والیوں کو اس طرح کہنا، یہ میرا ایک مبالغہ ہے، غالب اکثریت اسلامی بہنوں کی دیکھتی ہوگی، تو پھر بھی یہ کہنا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ 2-4 اسلامی بہنیں دیکھتی ہوں گی تو اس لیے ایسا کہتا ہے، مجھے یہ احساس ہے کہ وہی زیادہ دیکھتی ہوں گی، لیکن ان کو بار بار میں چوٹ کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو حکم شریعت یہ، حکم شریعت یہ، حکم شریعت یہ ہے، تو اللہ بس راضی ہو جائے اپنے سے، کوئی دیکھے نہ دیکھے پرواہ نہیں، ہم گناہ سے بچے رہیں، اور ہماری یہ تحریک جاری رہے کہ گناہ سے بچنا بھی ہے، گناہ سے بچانا بھی ہے، نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ جھوٹ سنیں گے، نہ کسی کو ایذا دیں گے، نہ ایذا پہنچنے دیں گے، نہ ظلم کریں گے، نہ ظلم ہونے دیں گے، ہے نا، نہ گناہ کریں گے، نہ گناہ ہونے دیں گے، تو گناہ سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ نہیں پتا نا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہمارے بارے میں، ہم نہیں جانتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا سارا یہ زور لگائیں، اتنی کوشش کریں اور ہزاروں لاکھوں کفار مسلمان ہو جائیں ہماری اس کوشش سے، اور خدا نہ خواستہ ہم پکڑے جائیں، کیونکہ وہ حدیثیں بڑی ڈراتی ہیں، کہ جیسے کہ حدیث پاک احادیث مبارکہ میں یہ مضامین ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فاجر یعنی نافرمان بندوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، دین کی خدمت لے لیتا ہے، اور اس فاجر بندے کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کے ذریعے کفار مسلمان ہو جائیں، کسی کے ذریعے بے نمازی نمازی ہو جائیں، کسی کے ذریعے گناہگار توبہ کر کے پرہیزگار بن جائیں، تو اس کو پھولنے کا کوئی بھی مقام نہیں ہے، نہ پھولنے کا مقام ہے، نہ اپنے انجام کو بھولنے کا مقام ہے۔ اس کو اللہ سے ڈرتے ہی رہنا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، لیکن کیا پتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے یا نہیں ہے، میرے میں اخلاص بھی تو ہونا چاہیے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا عمل میرے منہ پر مار دیا جائے، جن کی بیڑی تیر گئی، اپنے ہی بیڑی کہیں ڈوب نہ جائے۔ تو اس لیے اللہ سے ہر وقت ہر حال میں بندہ ڈرتا رہے کہ نہ جانے میرے بارے میں اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے، یعنی خدا کی قسم میرے ذریعے روئے زمین کے تمام کفار بالفرض مسلمان ہو جاتے ہیں، بالفرض، یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، بالفرض میں نے مبالغہ کر دیا کہ سارے کفار میرے ذریعے دنیا کے یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، سارے مسلمان نمازی ہو جاتے ہیں میرے ذریعے، تب بھی میرے دل سے یہ خوف نہیں نکلے گا کہ پتہ نہیں کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذریعے تو ساری جنت میں چلے جائیں اور میں کہیں دوزخ کی طرف روتا ہوا نہ جا رہا ہوں۔ تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، آپ کو بھی ڈر لگتا ہوگا، اور ہر ایک کو ڈر لگنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہمیں کب پتہ چلے، کیسے پتہ چلے، کوئی ہمارے پاس آلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے، ہمارے بارے میں کیا طے ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، ہم نہیں جانتے نا کیا طے ہے، ہم دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، ہمیں اس کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی سند اپنے پاس نہیں، ایمان محفوظ رہے گا نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو ہر حال میں ڈرنا چاہیے۔ غالباً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور شاید انہی کا یا کسی اور صحابی کا یہ ارشاد ہے کہ مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور مجھے اختیار دے دیا جائے کہ تمہیں تمہارا فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ تم جنت میں جاتے ہو یا دوزخ میں جاتے ہو، یا تو یہ تم بولو تو تم کو فیصلہ سنا دیا جائے، یا تم بولو تو تم کو مٹی کر دیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مٹی ہو جانا پسند کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی دوزخ کا فیصلہ تو نہیں سنا دیا جائے گا۔ اور غالباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، اتنا ہمارے صحابہ کرام ڈرتے تھے، حالانکہ یہ اگر ان کا قول تھی تو قطعی جنت تھی کا ان کو تو بشارت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار پر ان کو اعتبار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حضرات پھر بھی ڈرتے تھے اللہ سے، اور خوف کے غلبے کے وقت یہ باتیں ان کی توجہ ان باتوں کی طرف ہٹ جاتی تھی، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوف